اور یہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ بات مشہور ہو کہ ایک عورت بادشاہ کی عقل پر غالب ہو گئی اور اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بادشاہ نے اپنی قسم توڑ دی۔ پھر وزیر نے کہا، اے بادشاہ، اس کی صورت قابل رحم ہے اور بادشاہ کی اولاد اس کے پیٹ میں ہے، لہٰذا اس بات کو پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈبو کر مارنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کا قتل پوشیدہ رہ سکے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، تمہاری رائے بہت اچھی ہے، تم اسے لے جاؤ اور پانی میں ڈبو دو۔ وزیر رات کے وقت اس لڑکی کو لے کر بحر اردن کی طرف نکلا اور اس کے ساتھ روشنی کچھ افراد اور مددگار تھے۔ پھر اس نے یہ تدبیر کی کہ کوئی چیز سمندر میں پھینک دی۔ ساتھ والوں کو گمان ہوا کہ لڑکی کو سمندر میں ڈالا گیا ہے اور اس لڑکی کو اپنے پاس چھپا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وزیر نے بادشاہ کو خبر دی کہ اس نے لڑکی کو ڈبو دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کام پر وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو ایک مہر لگی ڈبیا دے کر کہا، اے بادشاہ، میری عمر کافی ہو گئی ہے اور فارس کے نجومیوں کے مطابق میری موت کا وقت بھی قریب ہے، اور میری اولاد ہے اور میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نے تیرے انعام کرنے سے جمع کر رکھا ہے۔ یہ ڈبیا تم رکھ لو، میرے مرنے کے بعد اسے دیکھنا، اس میں ایک راز ہے۔ میں بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا ترکہ میری اولاد میں برابر تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ ترکہ ہے جو مجھے میرے باپ کی وراثت سے ملا، اور میری اپنی کمائی میں سے اس راز کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، یہ مال تمہارا اور تمہاری اولاد ہی کا ہے، چاہے تم زندہ رہو یا انتقال کر جاؤ۔ وزیر نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ یہ ڈبیا اپنے پاس امانت رکھ لے، لہٰذا بادشاہ نے وہ ڈبیا لی اور اسے اپنے پاس ایک صندوق میں رکھ لیا۔ پھر چند ماہ گزرنے کے بعد اس لڑکی کے ہاں ایک خوبصورت لڑکے کی ولادت ہوئی، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ وزیر نے اس کا نام رکھنے میں ادب کا ملحوظ رکھا اور سوچا کہ میں اس کا نام اس کی نشان کے مطابق رکھوں اور یہ خلاف ادب ہوگا جب اس کے باپ کو یہ بات پتہ چلے گی، اور اگر میں اس کا نام رکھوں تو وہ اس پر بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وزیر نے بچے کا نام شابور رکھ دیا۔ شابور فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ شاہ کا معنی بادشاہ اور بور کا معنی بیٹا ہے۔ ابن ملک یہ عربوں کی لغت پر مبنی ہے جو مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر کرتے ہیں، اور یہ نام رکھنے میں کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ وزیر نے اس لڑکی اور اس کے بیٹے کے ساتھ شفقت و مہربانی جاری رکھی، یہاں تک کہ لڑکا تعلیم حاصل کرنے کی عمر تک پہنچ گیا۔ وزیر نے اس لڑکے کو وہ تمام امور سکھائے جو بادشاہ کی اولاد کے لیے ضروری ہوں، مثلاً خط و کتابت، حکمت، گھوڑا سواری وغیرہ، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام بھی شابور ہے، حتیٰ کہ لڑکا ان سب کے ساتھ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ گیا۔ کرد شیر کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور بڑھاپے نے اس کو پانچ کر دیا اور وہ بیمار ہو گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اے وزیر، میرا جسم اپہنچ ہو گیا، میری طاقت ختم ہو گئی اور میں جانتا ہوں کہ میں ضرور مر جاؤں گا۔ تو میرے بعد بادشاہ کون ہوگا اور فیصلہ کون کرے گا؟ وزیر نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو بادشاہ کا بیٹا ہوگا اور وہی بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوگا۔ پھر وزیر نے بحر اردن کے بادشاہ کی بیٹی اور اس کے حاملہ ہونے کا ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا، میں اس کے غرق کرنے پر نادم ہوں، اگر وہ زندہ ہوتی یہاں تک کہ بچے کو جنم دیتی تو شاید اس سے لڑکا پیدا ہوتا۔ جب وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ رضامند ہے تو کہا، اے بادشاہ، وہ لڑکی زندہ ہے اور میرے پاس ہے، اور اس نے ایک ایسے لڑکے کو جنم دیا ہے جو لڑکوں میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تو سچ کہتا ہے؟ وزیر نے قسم کھا کر کہا، جی ہاں، میں سچ کہتا ہوں۔ پھر کہا، اے بادشاہ، بیٹے میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے
جو اس کے بیٹا ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور باپ میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو اس کے باپ ہونے کی گواہی دیتی ہے۔